أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وأوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جن سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔
یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ عزیز ترین ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ محمد کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ محمد 26ویں پارے کی سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 47ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان پر ان کی زندگی کو بالکل تنگ کر کے رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہر طرف سے پریشان اور مصیبت زدہ ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مدینہ کی یہ چھوٹی سی بستی جو تھی کفار کے نرغے میں پوری طرح گھری ہوئی تھی۔ کفار ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس طریقے سے بھی ان کا بس چل رہا تھا وہ مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی اور اہل ایمان کو مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان حالات میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ سے اور اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو جائیں، جاہلیت کے آگے سپر ڈال دیں، یا پھر مرنے ماننے کے لیے اٹھ کھڑے اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو باقی رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا دوسرا نام جو کہ بہت مشہور نام ہے سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ہم ایک ایک آیت کو لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپایا اور حق کے ماننے سے انکار کیا، اس تعلیم کو ماننے سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور صرف ماننے سے انکار نہیں کیا، کفر کی روش پر ہی صرف نہیں قائم رہے بلکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی روکے۔ یہ دونوں مفہوم اس لفظ میں شامل ہیں کہ صدہ کے معنی روکنا اور رکنا دونوں کے آتے ہیں۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور خود رکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے اور ایسی حالت پیدا فرما دے کہ اتنا خوف کا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگوں کا ایمان لانا مشکل ہو جائے۔ تیسری صورت یہ کہ مختلف طریقے سے دین اور اہل دین مسلمانوں کے خلاف وسوسہ پھیلایا جائے اور لوگوں کو ان کے خلاف ورغلایا جائے کہ اس دین سے لوگ بدگمان ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر مفہوم کو وسعت دیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کافر معاشرہ، جو کفار کا معاشرہ ہوتا ہے، یہ بھی خدا کے راستے میں لوگوں کو روکنے کا کام کرتا ہے، کیونکہ کفار اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنے اجتماعی نظام اور رسم و رواج سے اور اپنے تعصبات سے دین حق کے پھیلنے میں شدید رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیا، رائگاں کر دیا، یعنی کفار و مشرکین کی جو کوششیں تھیں
مسلمانوں کو بالکل مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو جس طریقے سے چاہتے تھے پریشان کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پروپیگنڈے کو، جس کا مقصد اور جس کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پروپیگنڈے کو، ان کی ان کوششوں کو ضائع کر دیا۔ الذین اضل اعمالہم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ کوششیں کر رہے تھے، جو کچھ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ دوسرے اعمال ان کے وہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، وہ ہیں جو وہ دنیا میں نیکی کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین مختلف موقع سے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، تعلیم و تربیت کا انتظام کر دینا، اور بھی مختلف طریقے کے نیک کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ضائع کر دیا، یعنی دنیا میں تو ان کو اس کا کچھ فائدہ مل سکتا ہے اور ملتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کفار و مشرکین کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، آخرت تک ان کے اعمال پہنچ ہی نہیں پائیں گے، دنیا ہی میں اس کا ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو الذی وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ وہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، جتنے بھی اعمال ان کے ہیں، ان کو ضائع کر دیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہاں پر جو شرط لگائی ہے اللہ رب العزت نے کہ ایمان اور عمل صالح کی بات کہی، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لے کر۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو ایمان لے کر آتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، نیک عمل کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اس ایمان کی اس کا یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے دین کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اس پر بھی ایمان لے کر آئے، جو کہ دراصل ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، ان کے سیئات کو ان سے جھاڑ دے گا، اور واصلح بالہم ان کے حالات کو، ان کی حالت کو درست فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا تھا کہ کفار و مشرکین کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا، اور اہل ایمان کے اور نیک عمل کرنے والوں کے اعمال کو اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا۔ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کفر عنہم سیئاتہم، ہم صحابہ کرام ہی کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، طرح طریقے کی اخلاقی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، عقیدے کا بگاڑ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اس کے عوض میں ان کے گناہوں کو، ان کے ان بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے لیے ان کو صحیح راستے پر ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے سنوار دی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کمزوری اور بے بسی اور مظلومی کی حالت میں مسلمان اور اہل ایمان اب تک مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اس حالت سے نکال دیا۔ اب معاملہ ظلم سہنے تک کا ہی نہیں ہے، بلکہ اب ظلم سہنے کے بجائے ظالموں کا مقابلہ کرنے کی حالت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا فرما دی۔ محکوم ہو کر رہنے کے بجائے اپنی زندگی کا نظام خود آزادی کے ساتھ چلائیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت مسلمانوں کو دے دی ہے، اور کہ مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہو کر رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب اللہ للناس امثالهم۔
کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی اتباع کی، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے انہوں نے حق کی اتباع کی جو کہ ان کے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے مثالوں کے ذریعے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کفار و مشرکین کے جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور حق بات کو قبول کرتے ہیں، تو یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی حیثیت پتہ چل جائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی وہ باتیں ہیں جن کو اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور کون سی وہ باتیں ہیں جن کو اختیار کر کے جن پر چل کے انسان ہمیشہ کے لیے ناکامی کا جو ہے سامنا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی جنگ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ حج میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لیکن ابھی وہ حالات یا ابھی جنگ کی حالت نہیں آئی تھی کہ باقاعدہ جنگ کوئی شروع ہوئی ہو۔ یہاں پر اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جنگ بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنگ کی تربیت دے رہا ہے کہ حدیث میں تو اہل ایمان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے جنگ کی تمنا نہیں کرتے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ تم دشمنوں سے جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن ظاہر سی بات ہے دشمنوں سے جنگ کی تمنا کرنا کوئی بہت اچھی اور بہت خوش آئند بات نہیں ہے، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے، لوگوں کا دل دہلا دینے والی ہوتی ہے، اور جنگ میں بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر لوگوں کے ذہن نشین کرائی ہے کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یقیناً بہت رحیم ہوتے ہیں، بہت شفیق ہوتے ہیں، دوسروں پر بہت مہربان ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ کا معاملہ آ جاتا ہے تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جذبہ رحم وہاں پر اللہ کے راستے کے مقابلے میں رکاوٹ بن کر کھڑا نہ ہو، بلکہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب جنگ تمہارے سر پر بالکل آن کھڑی ہو اور کفار اور مشرکین تم سے بالکل لڑنے کے لیے آمنے سامنے آ جائیں، تو پھر تمہیں ان کی گردنیں مارنا ہے، پھر کوئی اور کام نہیں بچتا۔ صلح صفائی کرنا، پھر جو ہے نرمی برتنا، ان کی گردنیں نہ مارنا، یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری گردنیں ہی مارنے آئے۔ تم ان کے دشمن ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کو نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے، تمہاری ہستی کو جو ہے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لقیہ کا، لقیہ کے معنی عام معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنے کے، تو ملاقات کئی طریقے کی ہوتی ہے، آدمی اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے، اپنے احباب سے ملاقات، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر ملاقات جن سے ملاقات کی بات ہے کافروں سے ملاقات، تو کافروں سے ملاقات کا مطلب ظاہر سی بات ہے دوست یاری کی ملاقات نہیں ہے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جنگ کے لیے، تو تمہارا کام یہ ہو کہ فضرب الرقاب، ان کی گردنیں مارنا ہے۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اسخان کا لفظ، جس کے معنی ہے خوب خون بہانا، خوب قتل کرنا، طاقت کو کچل دینا، تو اسخنا یسخن اسخان، سخین کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مائع اور سیال بہنے والی چیز کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی سخین کا مطلب وہ ہے جس میں حرکت ختم ہو جائے،
یعنی اس میں حرکت نہ رہے، بالکل جامد چیز. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ جب تم کفار و مشرکین کی نقل و حرکت کو بالکل اچھی طریقے سے ختم کر دو، تب فشد الوثاق، تو تم ان کو باندھو، ان کو وہ اچھی طریقے سے باندھو، ان کو قیدی بناؤ. اس سے پہلے، کچلنے سے پہلے، اچھی طریقے سے ان کا زور ختم کرنے سے پہلے ایک مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کفار و مشرکین کو قیدی بنائے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، پھر جب ان کو قیدی بنا لیں تو احسان، تو اہل ایمان کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ یا تو احسان کریں یا فدیے کا معاملہ ان کے ساتھ کریں. حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہاں پر اگر ہم غور کریں تو احسان کی جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ان کے احسان کی مثال جیسے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. بخاری و مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے اس سلسلے میں کہ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال جب گرفتار ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، اور اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. 3 دن تک آپ ان سے یہی پوچھتے رہے اور یہی جواب دیتے رہے. آخر کو آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے، احسان کر کے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہائی پاتے ہی وہ قریب کے ایک نخلستان میں گئے، نہا دھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا کہ آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے اور کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مبغوض نہ تھا، مگر اب کوئی شخص اور کوئی دین مجھے آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے. پھر وہ عمرہ کے لیے مکے گئے اور وہاں قریش کے لوگوں کو نوٹس دے دیا کہ آج کے بعد کوئی غلہ تمہیں یمامہ نہ پہنچے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور مکہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنی پڑی کہ یمامہ سے ہمارے غلت کی رسد بند نہ کرائیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کی رسد کو کھول دیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فدیہ لے کر جو ہے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی پیسہ لے کر. اس کی بھی مثالیں جو ہے ہمیں سیرت کی کتابوں میں غزوات کے باب میں ہمیں مل سکتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ قیدیوں کو رہا کر کے، یعنی ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیا جائے. تو دونوں طریقے سے فدیہ لیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے پیسہ لیا جا سکتا ہے اور قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے احسان کر کے اور فدیہ لے کر جو ہے قیدیوں کو چھوڑنے کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. اس کی تفصیل بہت اچھی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، سورہ محمد کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. کچھ اور چیزیں ہیں جو جنگی قیدیوں کے سلسلے میں احادیث میں بات آتی ہے اور دوسری جگہ پر قرآن میں بات آئی ہے کہ ایک تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ان کو غلام بھی بنایا جا سکتا ہے. غلام بنانے کی جو صورت ہوگی وہ کافروں کا سے غلام بنانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. یہاں پر غلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے تم کھاؤ اسی طریقے سے اپنے غلام کو کھلاؤ، جس طریقے سے تم پہنو اسی طریقے سے اپنے غلام کو پہناؤ. تو یہ غلام بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ اسلامی مملکت پر بوجھ نہ پڑے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بہت بڑی جنگ ہو اور اس میں کئی ہزار جو ہے وہ قیدی آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے اگر حکومت ان کو قید کر کے رکھتی ہے تو حکومت پر بھی ایک برڈن پڑتا ہے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے بالمقابل اگر لوگوں کو اس میں بانٹ دیا جائے، لوگوں کے ملکیت میں آ جائیں تو لوگوں کی خدمت بھی ہوگی اور لوگ ان کا خیال بھی کریں گے.
تو اس طریقے سے حکومت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک اور چیز کہ ان کو ذمہ بنا لیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، یعنی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اگر ان سے جزیہ قبول کر لیا جائے اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی اہل حرب، لڑائی والے اپنے ہتھیار ڈال دیں، یعنی لوگوں کو قیدی اور ان کو اسی وقت تک جو ہے وہ کچلا جائے گا اور ان کو قیدی بنایا جائے گا جب تک لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈال دے۔ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے اور فضا جو ہے بالکل پرسکون ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو قید نہیں کیا جائے گا۔ امن کا ماحول ہو، کوئی غیر مسلم آپ کے علاقے میں مفتوحہ علاقے میں آ جائے تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی جو ہے گردن مار دی جائے گی۔ تو حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار کو ڈال دے تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی کہ وہ پھر قید نہیں ہوں گے، ان کو ذمہ نہیں بنایا جائے گا اور ان کا اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ذالک، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کفار و مشرکین سے خود ہی نپٹ لیتا اور کفار و مشرکین کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کی آزمائش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے مومن بندے وہ کس طریقے کی استقامت کا، کتنے پائے کی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمارے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگی ہی اس لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے اور ایک دوسرے سے کفار و مشرکین اور مسلمان ایک دوسرے سے کے مد مقابل لا کر لوگوں کو دیکھے اور ان کو جانچے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ کفار و مشرکین سے جنگ کا اور ان سے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ کفار بھی باقی رہیں گے، مسلمان بھی باقی رہیں گے۔ بالکل یہ کہ مسلمان ختم ہو جائیں یا مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے یا کفار بالکل ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں لوگ باقی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد ان کا اجر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کو مستقل طور پر ثواب ملتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب تو رکھا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جس علاقے میں جہاد کیا گیا ہے اس کے تمام فتوحات، مطلب مفتوحہ جو علاقے ہیں، اس میں جو بھی نیکی کے کام ہوں گے اس کا ثواب جو ہے ان شہیدوں کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں زندہ ہیں، تو یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود شہید ہونے والوں کے لیے بھی جو ہے یہ مفتوحہ علاقوں میں اور دنیا میں بہت نفع کا سودا ہے، یعنی ان کا ثواب جو ہے یہاں پر مستقل برقرار رہتا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے ہی۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر شہداء کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سَيَهْدِيهِمْ، وہ ان کی جنت کی طرف رہنمائی فرمائے گا، جنت کے راستے کی طرف، ان کے ٹھکانے کی طرف،
اور وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو درست فرما دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا تو اسے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ بھائی میرا مکان کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، جس طریقے سے ہم دنیا میں اپنے نئے مکان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمیں معلوم نہ ہو تو۔ لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ جنت میں جب مومن بندہ جائے گا تو اسے اپنے ٹھکانے کا بالکل صحیح طور پر علم ہوگا، جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، جب ہم چھٹیوں میں اپنے تعلیم گاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں، ہم بالکل سیدھے طریقے سے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنتیوں کا معاملہ ہوگا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو بالکل دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اپنے ٹھکانے کا بالکل علم ہوگا، ان کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی رہنمائی کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں عَرَّفَهَا لَهُمْ جن کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معرفت پہلے ہی دے چکا ہے، جن سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واقف کر دیا ہے۔ یعنی مومن بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، تو اسے جو کچھ باتیں اس میں جنت کے متعلق بتائی گئی ہیں تو بالکل وہ ویسے ہی دیکھے گا، اسے جنت کو اپنے وہم و گمان کے بالکل مطابق پائے گا۔ دوسرا مفہوم یا دوسرا معنی عرفہا لہم کا جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے اس کو عرف سے لیا ہے، یعنی خوشبو، یعنی گویا کہ عرفہا لہم، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کے لیے مہکا دیا ہے۔ وہ ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جس کو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہکایا ہے۔ اس مفہوم کے الفاظ جو ہے احادیث میں ملتے ہیں کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لن یجد عرف الجنہ، کہ ایک بدبخت شخص جو ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر پائے گا۔ تو عرف الجنہ، عرفہ یہاں پر جو ہے خوشبو کے معنی، تو عرفہا کا جو مفہوم یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہکایا ہوگا، خوشبوؤں میں بسایا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کتنوں ہی زیادہ مصیبت و پریشانی کا دور ہو، کتنوں ہی زیادہ مشکل حالات ہوں، لیکن اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پر، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو بالکل کمر بستہ کر لیں گے اور اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیں گے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا ہو جائے گا۔ پھر پوری دنیا کی طاقت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کمزوری کی حالت میں بھی یثبت اقدامکم، ہمارے قدموں کو اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے جما دے گا۔ ظاہر سی بات ہے دین کی راہ میں، دین کی تبلیغ کی راہ میں، جہاد کی راہ میں، اور دین کے دوسرے معاملات میں، رشتہ داروں کے ساتھ دینی معاملات کرنے میں، بازار اور حکومت کے شعبہ جات میں دینی معاملات، دینی طریقے سے معاملات کو سر انجام دینے میں پریشانیاں آتی ہیں۔ جہاد کے راستے میں خوف کا معاملہ ہے، مصیبتوں کا معاملہ ہے، دل کے لرزنے کا معاملہ ہے۔ اس طریقے سے جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ہماری مدد کرتا ہے۔ یثبت اقدامکم، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ والذین کفروا فتعصى لهم واضل اعمالهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔
اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے تعصا کا، تعصا کے معنی آتے ہیں منہ کے بل گرنا۔ مشکات میں ہے کہ تعیسا وانتکسا، تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ عبد الدینار اور عبد الدرہم، درہم و دینار کے بندے ہلاک ہوئے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِسْ، کہ جب اسے کانٹا چبھے تو اسے کوئی ہرگز نکالنے والا نہیں ہوتا ہے، یعنی درہم و دینار کے بندے منہ کے بل گرے یعنی ہلاک ہوئے۔ تو یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ والذین کفروا فتعصل لہم، جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ منہ کے بل گرے۔ واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہاں پر خاص بات جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ عبد الدرہم و عبد الدینار کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ظاہر سے مالک جو درہم و دینار، رب الدینار اور رب الدرہم کے بارے میں ہلاکت اور یہ بات نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غلام درہم و دینار کے بندے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی بات آئی۔ تو والذین کفروا فتعصل لہم واضل اعمالہم، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ خود بھی گم ہو جائیں گے، یعنی ان کے اعمال تو گم ہو ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ بالکل گم کر دیے جائیں گے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی ان کے اعمال کیوں برباد ہوں گے، انہیں ان کی تباہی کیوں آئے گی، وہ انہیں منہ بل کیوں گر رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا قرآن کی شکل میں، دین حق کی شکل میں، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو ناپسند کیا، اس کے راستے سے لوگوں کو روکا اور خود بھی رکے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فاحبط اعمالہم، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو یہ اعمال کو برباد کرنے کا معاملہ دو طریقے سے ہے کہ وہ پھر وہی بات ہے جو شروع میں ذکر کی گئی تھی کہ فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی جو کچھ وہ مخالفت اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں جو کچھ کر رہے تھے، جو کچھ کوششیں کر رہے تھے، ریشہ دوانیاں جو ان کی تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی، یعنی ان کے کچھ کام نہیں آئی، اسلام کو وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے یا نہیں سکتے، اور دوسرے میں یہ کہ جو ان کے کام دنیا میں نیک کام جو سمجھ کے انہوں نے انجام دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیکار کر دیا، ناکارہ کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یعنی یہ کفار و مشرکین کو کہا جا رہا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین کے عرب کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں میں یمن کی طرف جو ہے جاتے تھے تجارت کے لیے، تجارت کی غرض سے یمن کی طرف ان کا جانا ہوتا تھا، جہاں پر قوم عاد کے آثار اور ان کی نشانیاں جو ہے موجود تھیں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، مدائن صالح اور قوم سمود کے آثار وہاں پہ موجود ہیں، یعنی شمال کی طرف، اور اس کے اوپر جاتے تھے تو قوم لوط علیہ السلام کی بستی تھی، یعنی جہاں جہاں بھی ان کا عموماً گزر ہوتا تھا تو وہاں پر ان کے لیے اس بات کی نشانی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تھا ان سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو برباد اور رسوا کیا، تو ان کو بھی عبرت لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ انہوں نے اور کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس تباہی سے یہ کافر دو چار ہوئے ہیں، یعنی جو ان سے پہلے تھے، ویسی ہی تباہی اب ان کافروں کے لیے مقدر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہی تباہی ان کے لیے آخرت میں بھی مقدر ہوگی۔
ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم۔ یہ آخری آیت ہے جو میں نے تلاوت کی تھی کہ یہ اس وجہ سے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ کی مدد اور کافروں کو ذلیل و رسوا ہونا، اس طریقے کی جو مثالیں قرآن دیتا ہے، یہ اس وجہ سے یا اس طرح کے معاملات اس وجہ سے پیش آتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا، اہل ایمان کا دوست ہے، اور جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ خود رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوست نہیں ہے۔ یعنی ان کا ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے، ان کے قدموں کو مضبوطی سے جما سکے۔ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے، عزا جیسے بت تھا ایک، اور تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اسے جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا حامی و ناصر و مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے اور تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب غالباً اسی آیت سے ماخوذ تھا۔ یہ مختصر طور پر یہ کہ ان آیتوں میں جو بات بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا یہاں پر، کہ پہلا گروہ وہ ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس حق کو مان گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام کوششوں اور اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے راگاں کر دیا، اور دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے حالات کو اس نے درست کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا کہ ان کو اللہ کی رہنمائی میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر ملے گا، اور اہل ایمان کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ راہ حق میں جو بھی ان کی کوششیں ہوں گی، جو بھی ان کی جدوجہد ہوگی، وہ دنیا سے لے کے آخرت تک اس کا بدلہ پائیں گے۔ پھر کفار کے مقابلے میں آخر میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی تائید سے کفار محروم ہیں، ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہیں ہو سکتی، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے لیے ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اور اہل ایمان اور مسلمانوں کا مولا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیتوں میں جو کفار و مشرکین کی روش بتائی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور اہل ایمان کی صفات ہمارے اندر پیدا کرے، اور جس استقامت اور جس پامردی کا مظاہرہ اللہ تعالی ہم سے، جس پابندی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے۔